جی دیکھیں یہ تو ویسے ہی ایک اصول بھی ہے جی کہ آپ جو کام کرنے لگیں آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے کس کے لیے کرنا ہے اور کس کے ساتھ کرنا ہے. جی تو دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جی جو روح زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی زبان کو، ان کے انداز کو سمجھتی ہو. لوگ ایسے بھی ہیں جو بول نہیں سکتے، اللہ نے ان کو قوت گویائی نہیں دی ہوئی، ایسے لوگ بھی ہیں. جی ان کی ادا کو کون سمجھے گا، ان کی پکار کون سنے گا. جی تو روح زمین پہ کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے جو سب کی زبانوں کو سن سکے. انسان، حیوان اس کے بعد ہیں، پرندے درندے، بہت ساری مخلوقات، سب کی سب پکار کرتی ہیں اللہ کے سامنے. ایون کہ اس میں آپ سب انسان، کچھ انسانوں کی زبان نہیں سمجھ سکتا. جی جی مثال کے طور پر ہم اگر اردو بولتے ہیں یا انگلش بولتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو چائنیز سمجھ نہیں آتی ہوگی، جن کو جاپنیز سمجھ نہیں آتی ہوگی، جن کو فرانسیسی سمجھ نہیں آتی ہوگی. تو یہ تو انسان کی بات نہیں سمجھتا. حتیٰ کہ اپنے ملک کے اندر سندھی زبان اور بلوچی زبان قریب ہونے کے ایک ملک کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، پشتو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. بالکل، بہت اچھی بات ہے. جی عموماً آپ سفر کریں نا تو تقریباً ہر 30 کلومیٹر کے بعد یہ زبان بات کا بھی لہجہ بدل جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. انداز بھی بدل جاتا ہے اور لہجہ بھی بدل جاتا ہے، نہیں سمجھ آتی. جی تو یہ انسان کو سمجھ ہونی چاہیے، اور قرآن نے اس کی طرف دلالت کی ہے اور واضح پیغام دیا. وہ کیا ہے؟ سورہ نمل، وہ کیڑی کی صدا کہ نبی سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ کیڑی ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے التجا کر رہی. پتہ چلا کہ کیڑی کی التجا بھی اللہ ہی سنتا ہے. تو جب وہ اتنے چھوٹے سے کیڑے کی دعا اور التجا کو سن رہا ہے تو جس انسان کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنا نائب بنایا، تو اس کی دعا کیوں نہیں سنے گا؟ ایک بات میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کو دعا اپنے اللہ سے کرنی چاہیے ڈائریکٹ. اور ڈائریکٹ کا طریقہ ڈائریکٹ کا لفظ شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں جی وہ میں بتا دیتا ہوں. ایک بات ہوتی ہے نا کہ میں نے حضرت سے بات کرنی ہے تو میں آپ کو کہوں کہ انہیں حضرت کو کہہ دیں کہ یہ بات، تو آپ میری طرف اشارہ تو کریں گے نا کہ بالکل آپ کے قریب ہیں تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. تو جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسے بھی اشارہ کریں گے کہ گل کرنے والے بندے دا مینٹلی پرابلم تھوڑا ہے مسئلہ، کہ قریب بیٹھے ہیں حضرت تو یہ بات نہیں کر رہے تو مجھے کہہ رہے ہیں، بجائے کہ میں ان کو کہوں پھر یہ مجھے کہیں پھر واپس کہیں. تو یہ بالکل قریب. اور یہی بات میں نے پہلے بھی کیا کہ اللہ نے فرمایا انی قریب، کہ اللہ تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. جی تو جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو سنانے کے لیے بجائے ہم کسی دوسرے کو سنائیں اور پھر اس کو سنائیں، یہ نہیں. اللہ رب العزت نے دعاؤں کو سننے کے لیے اپنا عرش چھوڑ کر رات کے آخری پیر آسمان دنیا پہ آنے کا واضح پیغام دیا ہے. اور اللہ آ کر صدا لگاتے ہیں، کون ہے بیمار جو مجھ سے مانگے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں، بیماری کو دور کروں، مشکلوں کو آسان کروں. تو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. تمام مخلوقات، یہ انسانوں میں مسئلہ ہے کہ ہم انسان ہی کہتے ہیں جی کہ ڈائریکٹ کیسے ہوگا. کسی حیوان نے کبھی کسی کے سامنے التجا کی ہے؟ آخر ان کی بھی تو ضروریات ہے، وہ کون پوری کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جی اللہ پوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کے سامنے. اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا تھا نا کہ پتھر پہ آسا مارے، وہ پتھر پہ انہوں نے آسا کی ضرب لگائی تو کیڑا جو نکلا اس کے منہ کے اندر بھی سبز پتا تھا. تو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کی صدا کو بھی اللہ سن رہا ہے. تو وہ اللہ اتنا قادر اور مطلق ہے. تو جب وہ کیڑوں کی سنتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کو تو اللہ کے سامنے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. جی شیخ صاحب، آپ اس بارے میں چاہوں گا آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں عموماً معاشرے میں دعا لوگ مانگتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں وہ شاید شریعت اس سے ہمیں نہیں ملتی، مشہور چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ اس میں کچھ شرکی الفاظ، کچھ ایسی چیزیں وہ لوگ اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بالکل کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ خود اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں اور 100% اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. ہاں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ قبولیت کیسے ہوتی ہے، اس پہ ہم بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کہ دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں تو سادہ الفاظ میں اتنا ہی کہوں گا کہ معرفت الہی جو ہے نا، اگر وہ پوری طرح نہیں ہے تو پھر بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. جس کو اللہ کا تعارف ہے نا وہ تو جانتا ہے کہ میرا مالک جو ہے نا وہ ہر وقت سنتا ہے، جی مجھے دیکھتا ہے، میری پکار کو بھی سنتا ہے، اور میں جب بھی پکاروں گا وہ سنے گا کسی وقت بھی. تو لہٰذا
اور اس نے کبھی یہ لگایا ہی نہیں ہے کہ تم کسی سے کہہ کے تم مجھ سے ملو، ڈائریکٹ ہی اس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو بات کلیئر ہوگی. اب جن کو تو معرفت حاصل ہوگی وہ تو سیدھا ہی کہیں گے یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور پھر یہ انبیاء کرام کی تعلیمات سے بھی چلا رہا ہے ڈائریکٹلی، سیدھی سی بات ہے. انہوں نے کسی بھی وساطت سے بات ہی نہیں کی. جتنے بھی انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، اور بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں تھے وہ تو انبیاء کرام تھے، بھی انبیاء کرام تھے تو انبیاء کرام سے اوپر بھی انبیاء کرام تھے، اولو العزم 5 پیغمبر ہیں، ان کا واسطہ دے کے بھی بات کر سکتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے وسیلے سے بھی بات کر سکتے تھے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. تو اب شیخ صاحب نے اتنا کہا کہ یہ جو جانور ہیں، جاندار ہیں، جمادات، یہ جو درندے پرندے چرندے خزندے، یہ ساری اتنی مخلوقات انسان کے علاوہ ہیں، دیگر انسان ہیں، مخلوقات، جی وہ بھی تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اپنی ضروریات کے بارے میں، جی، اور ان کو کوئی پریشانی آتی وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، التجا ہی کرنی ہوتی ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے اتنی جو ہے نا وہ عزت دی ہے، اتنا نوازا ہے، تو اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو اس کو کیا اللہ نے پیچھے رکھ دینا تھا کہ تمہاری نہیں میں نے سننی؟ تو میں نے چونٹی کی بات سن لی ہے، اس کی تو سن لوں گا، میں کسی اور جاندار کی، کوے کی بات سن لیتا ہوں، اور میں جو اس کی کوئی حتیٰ کہ یہ جو خنزیر ہوتے ہیں، جانور ہیں، بھینس گائے وغیرہ، اس کی کوئی پکار ہے اس کو میں سن لیتا ہوں، تمہیں میں نہیں سن سکتا، سائڈ پہ رہو. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کانسیپٹ دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے کانسیپٹ دے دیا ہے. اب ہمیں یہ ہے نا وہی بات آ جاتی، اتبع ما انزل الیک من ربک ولا تتبع من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. کتنی شاندار بات ہے قرآن کریم کی، جو اللہ نے تم پہ نازل کیا تم اس کی پیروی کرو، اور دیگر معاملات کی پیروی کا ہمیں جو ہے نا حکم دیا. اللہ نے اپنا واضح فرمان جاری کر دیا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، بہت ہی زیادہ قریب، اور جب بھی میرے بندے مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو سنوں گا. معاملہ کلیئر ہو گیا. ہم اللہ کو ڈائریکٹ ہی پکاریں گے، اور جس وقت بھی پکاریں گے انشاءاللہ وہ ہماری پکار کو سنے گا، جواب بھی دے گا، قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. اس میں نا قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کنویں پہ کھڑے تھے تو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو پکارا. اور قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں ملتی ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، انہوں نے ڈائریکٹ ہی پکارا ہے. اور جناب یونس علیہ السلام جب پانی کی تہہ کے اندر تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، ایک تو پانی کا اور پھر وہ نیچے سارا جو چلے گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے ڈائریکٹ پکارا. اور ایسی بیسیوں جناب زکریہ علیہ السلام، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یعنی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، ربی حبلی من الصالحین، یعنی کہ دعائیں قرآن پاک میں جتنی بھی آپ کو ملیں گی، اور جتنے انبیاء نے وہ دعائیں کی ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ انبیاء کے اوپر بھی اولو العزم پیغمبر بھی تھے نا، ان کا واسطہ بھی دیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر یعقوب علیہ السلام ہے، وہ یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے، بھائیوں نے آ کے کہا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے یا بیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، تو ان کے والد وہ بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ میرا بیٹا مل جائے، کو کچھ آپ کریں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اپنی جو غم کا اظہار ہے وہ اللہ کے سامنے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو انبیاء کے سلسلہ وہ اللہ کی طرف آپ ہی یہ ہوتا تھا. دیکھیں کہ انبیاء تو معصوم ہے نا. مسجد نبوی کی ایک خادمہ گزری ہیں، لمبا واقعہ ہے، میں بس شارٹ اس دعا کے حوالہ سے بتاتا ہوں. وہ کسی سردار کے گھر کام کرتی تھی، ٹھیک، اور مسلمان نہیں تھی. صحیح ہے. اس کے اوپر چوری کا الزام لگا، تو جب اس کو تلاشی لینے کے لیے چوک کی طرف لایا گیا نا گاؤں کی، تو اس نے کہا کہ اللہ میں تجھے جانتی نہیں ہوں، پہچانتی نہیں ہوں، مجھے تیرا تعارف بھی نہیں ہے، تو کہاں ہے مجھے نہیں پتا، پر یہاں چند لوگ ہیں جب ان پر مشکل آتی تھی تو وہ تجھے ہی پکارتے تھے، تو آج میرے پہ مشکل ہے میں آپ کو پکار رہی ہوں. تو آسمان سے وہ پرندے نے ہار گرا دیا. اللہ اکبر. اور ہوا کیا، وہ بی بی جو ہے وہ مسجد نبوی تک پہنچی، اور اسی خاتون کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ غائبانہ پڑھایا. یعنی کہ وہ اتنی شان والی بی بی تھی جس کو اللہ کا تعارف تھا. اور 28ویں پارے کا آغاز، پھر مسلمان ہو گئی ہوں گی، مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا. 28ویں پارے کا آغاز جس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے، اس کے اندر بھی دعا کی التجا ہے کہ ماں خولہ رضی اللہ تعالیٰ، شان نزول ان کا واقعہ ہے
تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا تھا کہ میرے پاس تو اب کوئی قانون نہیں ہے، میں کوئی شریعت بناتا تو نہیں ہوں، جی تو آپ اپنے خامد پہ حرام ہوں گے. تو انہوں نے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے اتنی سلو آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہیں کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. تو جب آپ نے ان کو جواب دیا تو اس نے اپنے اللہ کو پکارا جی تو اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دی. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل میں، غم میں اپنے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اس کا گھر نہیں چھوڑا، اس کے سامنے ہاتھ دراز کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ نے ان کی التجا کو سنا بھی ہے اور فوراً پورا بھی کیا.